إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس سے انکار کر سکے، وہ ہر ایک پر غالب ہے، ہر ایک پر قادر ہے، الحی القیوم ہے، عزتیں اسی سے وابستہ ہیں اور وہ جس کو چاہے ذلتیں اس کا مقدر کر دے۔ تمام بادشاہوں کا بادشاہ، تمام شہنشاہوں کا شہنشاہ، ہر خیر اور شر اسی کے ہاتھوں میں ہے، وہ جو چاہے فیصلہ کرے۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، کسی کی مجال نہیں کہ اس سے سوال کر سکے اور وہ جس سے چاہے سوال کرے۔ ہر ایک اس کے آگے سرنگوں ہیں، محتاج ہیں، اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے تمام کے تمام لوگوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں، ہر ایک سے بے نیاز ہے اور قابل حمد ہے۔ اللہ کی حمد و ستائش کے بعد درود اور سلام ہو اس امت کے آخری پیغمبر سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا، آپ کی ذات پر نبوت کو تمام کر دیا اور آپ کے اوپر دین اسلام مکمل کر دیا۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں تمام انبیاء کرام پر، تمام صحابہ کرام پر، تمام شہداء اور صالحین پر، کل مومنین اور مومنات پر۔ حضرات اکرامی، قرآن پاک کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت نے مومنین صادقین کا ذکر فرمایا ہے اور ان کی تعریف فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے من المؤمنین رجال، مومنین کے اندر، مومنین کی جو جماعت ہے، مسلمانوں کی جو جماعت ہے، اس کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دکھایا اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، اور بعض ان میں سے ہیں جو اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں اور اپنے موقف میں، اپنی فکر میں، اپنے انداز میں انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے جب آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آدم علیہ السلام کی پشت پر اللہ نے ہاتھ پھیرا اور ساری ذریت چیونٹیوں کی شکل میں باہر آ گئی۔ اللہ رب العزت نے ان سے خطاب کیا اور کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ وہ تمام کے تمام انسان جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں، وہ آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب نے اقرار کیا اور سب نے کہا کہ اے اللہ، اے ہمارے معبود،
تو بے شک ہمارا رب ہے، ہمارا پروردگار ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا آقا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ٹھیک ہے، تم نے جو ہم سے یہ وعدہ کیا ہے، جو عہد کیا ہے کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، اس عہد کو یاد دلانے کے لیے میں تمہارے درمیان پیغمبروں کو بھیجتا رہوں گا، اور جو ان کی پیروی کرے گا، جو ان کی باتیں مانے گا، وہ میری رحمت کا مستحق ہوگا، اور جو اس کا انکار کرے گا تو وہ دردناک عذاب کا مستحق ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آدم اور حوا کو زمین پر اتارا اور یہ نسل انسانی پوری کی پوری چلی۔ آج ہمارے سامنے، آج ہم سب لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کوئی امتحان حال میں بیٹھتا ہے۔ اس دنیا کے اندر ہمارا رہنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی ایگزام ہال میں بیٹھتا ہے، امتحان ہال میں بیٹھتا ہے، ایک مدت تک کے لیے اس کا امتحان ہے، جتنی بھی دیر کا اس کا امتحان ہو۔ ہمارے ذہن سے وہ عہد الست مٹا دیا گیا، ریموو کر دیا گیا، اور ہم کو امتحان کے لیے اس دنیا میں چھوڑ دیا گیا۔ اگر کوئی یہ اعتراض کرے اور یہ کہے کہ ہمیں تو اپنا وعدہ یاد نہیں، ہم نے تو اللہ کے سامنے جو اقرار کیا تھا وہ تو ہمیں یاد نہیں، تو میرے عزیزو آپ یہ جان لیں کہ ہمیں اور آپ کو اس لیے یاد نہیں کہ وہ یادداشت ہمارے ذہن سے مٹا دی گئی۔ اگر نہ مٹائی جائے تو پھر امتحان کیسا؟ کوئی بچہ اگزام دے رہا ہو اور اس کی کتابیں بھی اس کے سامنے رکھ دی جائیں تو پھر امتحان کیسا ہوگا؟ امتحان تو اسی وقت ہوگا جب وہ کتابیں وہاں سے ہٹا دی جائیں اور وہ تنہا اکیلا امتحان حال میں بیٹھ کر اپنا امتحان دے رہا ہو، نہ کوئی کاپی ہو، نہ اس کے پاس کوئی کتاب ہو، نہ کوئی اس کا بتانے والا ہو، صرف ایک کاپی ہو اور قلم ہو جس پر وہ اپنے لکھے، اپنے جو بھی اس کو لکھنا ہے، جو بھی اس نے معلومات حاصل کی ہے وہ اس کو لکھے۔ اگر کتاب سے اس نے دیکھ لیا اور کتاب سے دیکھ کر اس نے کاپی پر لکھ دیا تو پھر امتحان کہاں رہا؟ اسی طرح سے اگر ہمیں وہ عہد الست یاد رہے اور ہمارے ذہن سے اگر محو نہ کیا جاتا تو پھر تو ہمیں سب کچھ یاد رہتا، اور جب یاد رہتا تو پھر امتحان کیسا ہوتا؟ یہاں امتحان تو ہماری عقل کا ہے، ہمارے شعور کا ہے، ہماری فکر و نظر کا ہے۔ ہم جو فکروں کے سانچے بناتے ہیں، ہم جو بہت کچھ سوچتے ہیں، ہم جو اپنی عقلوں کا استعمال کرتے ہیں، ہم جو دل اور دماغ لگا کر فیصلے کرتے ہیں، ہمارے انہی عقل کا امتحان ہے، ہمارے انہی فیصلوں کا امتحان ہے۔ ہمارے سامنے جو مستقبل ہے اسی کا امتحان ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ قیامت کے دن دو گروہ ہوں گے اللہ کے سامنے حاضر ہونے والے، کچھ تو جنت کے اندر جائیں گے اور کچھ تو جہنم کے مستحق بنیں گے۔ اب ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جنت والے راستے پر ڈال رہے ہیں یا جہنم والے راستے پر ڈال رہے ہیں۔ یہ دنیا ہمارے لیے امتحان کی دنیا ہے۔ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا خضرۃ حلوۃ، یہ دنیا بڑی سرسبز ہے، بڑی میٹھی ہے، بڑی شاداب ہے۔ یہ دنیا اسی لیے ہے تاکہ تمہیں آزمائش میں مبتلا کیا جائے۔ عزیزان محترم، اب اگر کوئی اسی دنیا کی رنگینیوں میں کھو گیا اور اس نے اپنے مقصد کو بھلا دیا، اللہ کی عبادتوں سے دور ہو گیا اور اسی دنیا کے اندر اپنے آپ کو لگا دیا اور کھپا دیا، تو جب موت کا وقت آئے گا اس وقت وہ انتہائی حسرت میں ہوگا، انتہائی آرزو میں ہوگا، انتہائی افسوس اور شرمندگی میں ہوگا، اور وہ کہے گا کاش کہ ہمارے لیے تھوڑی مدت اور بڑھ جاتی، ایک ہی دن مل جاتا، ایک ہی گھنٹہ مل جاتا، تاکہ ہم اللہ کو یاد کر لیتے، اللہ سے توبہ کر لیتے۔ اللہ نے قرآن پاک میں نقشہ کھینچا ہے ان لوگوں کا جب وہ مر کے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو اللہ کے سامنے کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، ابصرنا، ہم نے دیکھ لیا، سب دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، فرشتوں کو دیکھ لیا، جنت و جہنم کو دیکھ لیا، تیری سزاؤں کو دیکھ لیا، تیرے انعامات کو دیکھ لیا، ربنا فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ تو دنیا میں ہمیں واپس بھیج دے، تھوڑی دیر کے لیے بھیج دے،
پھر ہم بہت نیک کام کریں گے، ہم بڑے متقی پرہیزگار بن جائیں گے، ہم بڑے نیکوکار بن جائیں گے، صادقین مومنین صادقین بن جائیں گے، اے پروردگار ہمیں بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے، یہ جو آزمائش کی زندگی ہے، ہمارے لیے امتحان کی زندگی ہے، یہ ہمارے سامنے اس لیے ہے تاکہ ہم اللہ کی باتوں پر عمل کریں اور اپنے آپ کو کامیاب بنائیں۔ اور اگر ہم اللہ کی شریعت سے، اس کے احکامات سے منہ موڑتے ہیں اور اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں اور خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں، اپنے آپ کو برائیوں میں ڈالنے والے ہیں۔ آپ اندازہ کریں ایک شخص کا، ایک ایسا شخص جو کسی بس میں بیٹھ جائے اور اسے معلوم ہے کہ یہ سفر 1 گھنٹے کا ہے یا 1.5 گھنٹے کا ہے یا 3 گھنٹے کا ہے، اس بس کے اندر وہ بیٹھ گیا۔ بس کے اندر کچھ سیٹیں ہیں جو بڑی اچھی ہیں، کچھ سیٹیں ہیں جو بڑی گدے دار ہیں، کچھ سیٹیں ہیں جن کی کھڑکیوں کے اوپر بڑے نقش و نگار بنے، اور کچھ سیٹیں ہلکی پھلکی ہیں، کہیں سے سیٹ ادھڑی ہوئی بھی ہے، نچی بھی ہوئی، اس کا اسپنج نکلا ہوا بھی ہے۔ اب وہ بیٹھ جاتا ہے۔ آپ بتائیں کہ اگر ایک شخص ایسا ہے جو صرف اس لیے لڑائی کرتا رہے، پورے راستے بھر لڑتا رہے کہ یہ سیٹ ہم کو مل جائے، جو گدے والی سیٹ ہے یہ ہم کو مل جائے، اور یہ والی سیٹ اس پر ہم نہیں بیٹھیں گے، اور وہ کھڑا رہے اور وہ جھگڑا کرتا رہے اس آدمی سے جو اس اسپنج کی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، اور اس سے وہ جھگڑا کر رہا ہے، مار پیٹ کر رہا ہے، کبھی مکہ کھاتا ہے، کبھی لات کھاتا ہے، کبھی برا بھلا سنتا ہے، کھڑا بھی ہوا ہے، پریشانی میں بھی ہے، اور کبھی اس کو ڈھکیل کر اب اس جگہ پر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا ہے اور وہ پھر اس کو اٹھاتا ہے، پھر کھڑا کر دیتا ہے۔ یہی سلسلہ چل رہا ہے کہ اچانک بس رک جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اترو، دونوں کے دونوں، چلو تمہاری منزل آ گئی۔ اب آپ کیا کریں گے؟ وہ آدمی اگر اس جگہ پر بیٹھا رہے گا تو کیا بیٹھا رہ سکتا ہے؟ اس نے اپنا سکون برباد کر دیا، اس نے خواہ کی ٹینشن مول لے لی، اس نے چہرے پر مار بھی کھائی، لات بھی کھائی، گالیاں بھی سنی، برا بھلا بھی سنا، اس کے سینے پر مکہ بھی مارا گیا، اس کے بال بھی نوچے گئے، اور وہ سب کچھ کس لیے؟ اس سیٹ کے لیے جس میں اسے کبھی رہنا تھا ہی نہیں۔ آج یہی معاملہ کچھ ہم لوگوں کا ہے۔ ہم لوگ بھی ایک بس کے اندر سوار ہیں، ایک وقت آئے گا کہ وہ بس رک جائے گی اور کہا جائے گا چلو اترو، تمہاری منزل آ گئی ہے، اترو۔ اب ہم پیچھے پلٹ کر دیکھیں گے، ارے وہ صاحب تو گدے پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ صاحب تو پھٹے ہوئے اسپنج پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ صاحب تو ایسی کھڑکی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں جس کا شیشہ ٹوٹا ہوا ہے، وہ صاحب اس کھڑکی کے پاس بیٹھے ہیں جس کا شیشہ بڑا شاندار ہے، بڑا نقش و نگار ہے۔ ان سب سے کیا فائدہ؟ ان سب کو دیکھنے کا کیا فائدہ؟ اصل مقام تو منزل پر ہے۔ اس بس سے نیچے اترنے کے بعد آپ کہاں جاتے ہیں؟ آپ کا گھر کیسا ہے؟ اب آپ یہاں سے جانے کے بعد کسی جھوپڑی میں جاتے ہیں، تنگ سے مکان میں جاتے ہیں، یا کشادہ مکان میں جاتے ہیں۔ یہاں سے جانے کے بعد آپ انتہائی اطمینان اور سکون کی جگہ میں وارد ہوتے ہیں، یا وہاں سے جانے کے بعد انتہائی دقتوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ وہ دقتیں اور پریشانیاں جو اس بس کی تمام کلفتوں کو دور کر دیں گی، وہ سب بھول جائیں گے آپ۔ عزیزان محترم، یہی کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس دنیا کے اندر۔ آج اس دنیا کے اندر ہم ہیں، یہ پوری رنگینیوں کے ساتھ دنیا ہمارے سامنے ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، واللہ ما اخشى علیکم الفقر ولكن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فاہلکتکم کما اہلکتکم۔ اللہ کی قسم، مجھے تم پر فقر و فاقے کا اندیشہ نہیں ہے، بلکہ مجھے ڈر یہ ہے کہ تمہارے سامنے دنیا اپنی رنگینیوں کے ساتھ کھول دی جائے اور پھر تم اس دنیا کو حاصل کرنے میں مقابلہ کرنے لگو، ایسے ہی جیسے تم سے کہ پہلے قوموں نے کیا تھا، اور پھر وہ اس دنیا کے جنجال میں پھنس کر ہلاک ہو جائے جیسے کہ وہ لوگ ہلاک ہوئے۔ شیاطین ہماری اس دنیا کو اور زیادہ خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں، ہماری آرزوؤں کو اور ہماری خواہشات کو اور بڑھا کر پیش کرتے ہیں، اور ہم اسی کے اندر مست رہتے ہیں۔ ایک مومن کا طریقہ کیا ہے؟ وہ زمین پر رہتا ہے، زمین سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن ہمیشہ اس کی فکر آخرت کی طرف متوجہ رہتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ دنیا کسی اور کے لیے پیدا کی گئی ہے، یہ دنیا ہمارے ہی لیے بنائی گئی ہے۔ اللہ نے کچھ حلال چیزیں رکھی ہیں،
کچھ حرام چیزیں رکھی ہیں، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ اللہ نے متعین کر دیا ہے، اللہ نے اپنی شریعت اتار دی ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ اب مومنین کا امتحان یہ ہے حلال طریقے سے وہ جتنی دنیا حاصل کر سکیں حاصل کریں، جو نعمتیں حاصل کر پائیں حاصل کر پائیں، لیکن اسی سفر کے دوران ان کے درمیان کچھ ایسی چیزیں آئیں گی کہ حرام سامنے آ جائے گا اور بڑا رنگین معلوم دے گا، بڑا خوشنما معلوم دے گا، بڑا خوبصورت معلوم دے گا، اور پھر انسان شیطان مردود انسان کی ضرورتوں کو اور بڑھا کر پیش کرے گا، اس کی خواہشات میں اور آگ لگا دے گا، اور حرام اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے، موجود ہے۔ اب یہی امتحان ہے کہ وہ اللہ کی شریعت کو بھول کر حرام میں اپنا منہ مار دیتا ہے اور اس حرام کو حاصل کر لیتا ہے، یا وہ حرام کو چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے نہیں، میرے اللہ کا یہ امتحان ہے، میں اپنے اللہ کی مرضی پر عمل کروں گا اور اس حرام کی طرف میں بالکل نہیں جاؤں گا، اور حلال طریقے سے میں رزق حاصل کروں گا، اس راستے میں آنے والی ہر پریشانی ہر مصیبت کو برداشت کروں گا، اس پر صبر کروں گا، جو نعمتیں ملیں گی اس پر اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ اے اللہ مجھے دنیا بھی شاندار عطا فرما دے اور آخرت بھی شاندار عطا فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ وہ بندہ ہے جو کامیاب بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ کے اور اس کے رسول کی بات مان لی اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ انسان شیطان مردود جو انسان کے سامنے لگا ہوا ہے، شیطان ہر لمحہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کو مغلوب کر دے، انسان پر غالب آ جائے، خواہشات کا تابع بنا دے اور اس کو اسی دنیا کے گھن چکر میں پھنسا دے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے نکلنے کا دو طریقے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے حوالے اپنے آپ کو کر دے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اللہ کی پناہ حاصل کرے، یہ عبادتیں کرے، نماز پڑھے، پانچوں وقت کی نمازیں پڑھے، اللہ کے احکامات کی پابندی کرے، شریعت کی پابندی کرے، یہ پہلا طریقہ ہے۔ اور اسی سے ملتا جلتا اور لازمی ایک دوسرا طریقہ ہے۔ یہ پہلا اور دوسرا دونوں طریقے ایک دوسرے سے پیوستہ ہیں۔ پہلا طریقہ اللہ کی عبادت کرے، یہ جو 5 وقت کی نمازیں ہیں یہ نمازیں آپ کو طاقت دیتی ہیں ان شیطان مردود کے وسواس سے، شیطان مردود کے افسون سے، شیطان مردود کی سحر انگیزیوں سے، اس کے طلسم سے، اس کے جادو سے، اس کی قوت اور طاقت سے، اس کے وسواس سے، اس کے بہکانے سے آپ کو محفوظ رکھتی ہیں، آپ کو طاقت دیتی ہیں کہ آپ اس شیطان مردود کے خلاف آپ لڑ سکیں، آپ کے اندر قوت پیدا ہو۔ یہ 5 نمازیں ہمارے اندر وہ قوت پیدا کرتی ہیں، یہ ذکر و اذکار وہ قوت پیدا کرتے ہیں، اللہ سے تعلق اور اس سے ربط، اللہ کے سامنے رونا اور گڑگڑانا وہ ہمیں تعلق پیدا کرتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے عزیزوں بڑا اہم طریقہ ہے، آپ نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے تمہیں اگر ایک بھی بات معلوم ہے تو اس بات کو پہنچا دو۔ ہم میں سے ہر آدمی داعی بن جائے۔ آپ دیکھیں جب آپ داعی بن جائیں گے، جب آپ مبلغ بن جائیں گے، جب آپ اسلام کو آگے بڑھانے والا بن جائیں گے، جب آپ اسلام کی توحید کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کو، فکر آخرت کو جب آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے بن جائیں گے تو اس کا سب سے بڑا انعام جو لگے ہاتھ آپ کو دے دیا جائے گا، ہاتھوں ہاتھ آپ کو دے دیا جائے گا کہ آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے گا، اللہ آپ کے اوپر رحمتیں نازل کرے گا۔ آپ نے دعوت دی، سامنے والا آپ کی بات سمجھائے نہیں سمجھا، سامنے والے نے آپ کی بات مانی نہیں مانی، وہ دوسرا مسئلہ ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے چونکہ دعوت دی لہٰذا آپ اللہ کا انعام حاصل کریں۔ 2 انعام، ایک انعام اس دنیا میں اور ایک انعام مرنے کے بعد آخرت میں۔ دنیا کے اندر انعام یہ ہے کہ آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے گا، اللہ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی، اللہ کے فرشتے آپ کے لیے دعائیں کریں گے اور آپ اللہ کے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے۔ اور دوسرا انعام اللہ کے ہاں ملے گا، اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا، اللہ رب العزت کو ہم دیکھیں گے اور اس کی جنت میں داخل ہوں گے اور اللہ اپنے رحم و کرم سے ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ یہ 2 چیزیں ہیں عزیزان محترم، شیطان مردود انہی چیزوں سے ہم کو غافل کیے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، مسلمانوں کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں، ایسے لوگ جو اس پر سچے ہیں جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، اس پر بالکل سچے ہیں، اس پر ڈٹے ہوئے ہیں، اس پر جمے ہوئے ہیں۔ دنیا کی رنگینیاں ہوں یا دنیا کی مصیبتیں ہوں
لوگوں کی تعریفیں ہوں یا لوگوں کی اذیتیں اور تنقیدیں ہوں، وہ ان کو اپنے راستے سے ہٹا نہیں سکتے۔ کوئی تعریف کرتا ہے اس پر وہ خوش نہیں ہوتے، کوئی ان کو برا بھلا کہتا ہے اس پر وہ غمگین نہیں ہوتے، وہ ہر لمحہ اپنے دل میں جھانک کر دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ درست ہے یا نہیں ہے، ہم سنت پر چل رہے ہیں یا ہم بدعت پر چل رہے ہیں، ہم اللہ کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں یا ہم اللہ کی باتوں کے خلاف جا رہے ہیں۔ وہ بس صرف اتنا دیکھتے ہیں، ان کی نظر اسی کے اوپر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنین، تمام کے تمام مومنین، ان کے اندر وہ جماعت ہے جو ہمیشہ اپنے پیروں کو مضبوطی سے جمائے رکھتی ہے دین پر، دین اسلام پر، شریعت پر، اس کے احکامات پر۔ یہ وہ لوگ ہیں صدقوا، انہوں نے وہ سچ کر دکھایا، ما عاہد اللہ علیہ، جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، عہد الست میں جو وعدہ کیا تھا، اللہ کے سامنے جو اقرار کیا تھا، نبی کی رسالت کا جو اقرار کیا تھا، وہ اس پر قائم ہے۔ انہوں نے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، وہ اس پر قائم ہے۔ وہ اللہ کے علاوہ نہ کسی کا خوف کھاتے ہیں، نہ کسی سے ڈرتے ہیں، نہ کسی سے ان کی امیدیں وابستہ ہیں، وہ اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں، اسی کے سامنے تڑپتے ہیں، اسی کو بے قرار ہو کر پکارتے ہیں، اسی سے التجا کرتے ہیں، اسی سے دعا کرتے ہیں، اسی کے نام کی قسمیں کھاتے ہیں، اسی کے لیے قربانیاں کرتے ہیں، اسی کے نام پر صدقہ اور خیرات کرتے ہیں۔ ان کا تمام دلوں کا مرکز، دلوں کی محبت کا مرکز صرف اللہ ہے۔ اللہ جل جلالہ جل شانہ، وہ عزیز متعال، وہ ذات واحد، ذات بے ہمتا، وہ ان کا مطمع نظر ہے، وہی ان کا مقصود اصلی ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مومنین ہیں، جو مسلمان ہیں، جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ مومنین جب کلمے کا دوسرا حصہ پڑھتے ہیں واشهد ان محمدا عبده ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کے بندے ہیں، ہم انہیں اللہ کے برابر نہیں مانتے، نہ اس کے برابر مانتے ہیں، نہ ان سے مانتے ہیں، نہ اللہ کی صفات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں، نہ ہم محمد مصطفیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، نہ محمد مصطفیٰ کو مشکل کشا جانتے ہیں، نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو متصرف فی الکائنات جانتے ہیں، نہ ان کو ہم عالم الغیب سمجھتے ہیں، نہ ان کو ہم قادر مطلق سمجھتے ہیں، ہم ان کو اللہ کا بندہ جانتے ہیں۔ اللہ کا بندہ ہے وہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات، اپنے بندے کو لے گئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اور وہ اللہ کا پیغام لانے والے ہیں۔ وہ جو بھی پیغام لے کر آئے ہیں ہم اس پیغام کو قبول کرنے والے ہیں، ہم اپنے نبی کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، ہرگز ہرگز مجھے اس سے آگے مت بڑھانا جیسا عیسیٰ ابن مریم نے اپنے جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو آگے بڑھا دیا، انہیں اللہ کا حصہ بنا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا، نعوذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا عبد اللہ ورسولہ، بخاری شریف کی روایت ہے، مجھے اس طرح سے آگے مت بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو آگے بڑھا دیا، مبالغہ کیا، غلو کیا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، مجھے تم اللہ کا بندہ کہو اور اس کا رسول کہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ وہ خالق نہیں ہے، وہ مالک نہیں ہے، وہ آقا نہیں ہے، وہ مدبر کائنات نہیں ہے، وہ اس پوری دنیا کو چلانے والے نہیں ہیں، وہ عالم الغیب نہیں ہے، وہ قادر مطلق نہیں ہے، وہ کسی کو بیٹا بیٹی نہیں دیتے، وہ کسی کی تقدیر نہیں بناتے، کسی کو مصیبت سے مشکلات سے نہیں نکالتے، یہ سب اللہ کرتا ہے۔ وہ ذات واحد ہے، وحدہ لا شریک لہ، وہ تنہا ہے اور اس کائنات کے انتظام میں، اس کائنات کے امور کو سنبھالنے میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی بھی شریک نہیں ہے، وہ تنہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اللہ نے ان پر شریعت اتاری ہے، اللہ نے ان پر دین اتارا ہے۔ اب جو دین اتارا ہے وہ اللہ نے محفوظ کر دیا ہے قرآن پاک کی شکل میں اور صحیح احادیث کی شکل میں، یہ دین ہمارا محفوظ ہے۔ ہم اپنے نبی کی اطاعت کرنے والے ہیں قرآن پاک اور احادیث رسول کی روشنی میں۔
جو ہمارے نبی نے دین ہم تک پہنچایا، جو صحیح احادیث ہم تک پہنچائیں، ہم اس پر عمل کرنے والے ہیں اور اس سے ذرہ برابر ہٹنے والے نہیں ہیں۔ جہاں پر غلطی ہو جاتی ہے ہم اس کے لیے معافی مانگنے والے ہیں، جہاں پر کوتاہی ہو جاتی ہے ہم توبہ کرنے والے ہیں، جہاں پر گناہ ہو جاتا ہے ہم استغفار طلب کرنے والے ہیں، لیکن ہم اس شریعت سے ہٹنے والے نہیں، ہم اپنی سنتوں سے ہٹنے والے نہیں، ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹنے والے نہیں ہیں، جس کو اللہ نے فرمایا منہم من قضا نحبہ، کوئی تو وہ ہیں جو اس راستے میں اپنی جانیں قربان کر دی، ومنہم من ینتظر، اور بعض وہ ہیں جو شریعت پر جمے ہوئے ہیں، اور اگر اس راستے میں ان کی گردنیں کاٹنے کا موقع آ جائے، ان کی شہادت کا موقع آ جائے تو وہ اس سے بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، وہ اپنی جان کو قربان کر دیں گے لیکن شریعت پر آنچ نہیں آنے دیں گے، وہ اپنی شریعت سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں، وہ ذرا سا بھی تیار نہیں، ایک سنت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر مکمل طور سے جمے رہنے والے اور استقامت کے ساتھ قائم رہنے والے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں عزیزان محترم۔ نمبر ایک، اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا، ان کی اطاعت کرنا۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اب بہت ایسا ہوگا کہ شیطان مردود ہمارے سامنے آ جائے گا، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کرے گا، بد اعمالیوں کو، غلط چیزوں کو، گناہ کے کاموں کو، جرائم کے کاموں کو دل میں خوشنما بنا دے گا، دل میں اچھا لگنے لگے گا، دل اسی کی طرف مائل ہونے لگے گا، لیکن اس طبیعت کو قابو میں لانا پڑے گا، اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا پڑے گا، اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو اس پر لانا ہوگا۔ جس لمحہ ہم اس شریعت پر اپنے آپ کو لانے پر کامیاب ہو گئے، آپ یقین کیجئے کہ آپ کامیابی کی بلندیاں اور منزلیں آپ نے طے کر لی، اور جہاں آپ چوک گئے تو سمجھ لیجئے کہ آپ بہت گہرے خندق میں، کھائی میں جا گرے۔ شیطان کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ ہمارے سامنے انما یعدکم الفقر، شیطان تم سے فقر کا وعدہ کرتا ہے، شیطان تم سے کہتا ہے یہ کام اگر نہیں کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، کنگال ہو جاؤ گے، لقمے لقمے کو ترس جاؤ گے، تمہاری زندگی انتہائی اذیت ناک بن جائے گی، یہ شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے۔ وَيَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں حکم دیتا ہے گندے کام کرو، اللہ کے خلاف جاؤ، وہ کام کرو۔ اے لوگو انما الشیطان عدو لکم فاتخذوہ عدوا، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھ کر رہو، اس کی چالوں کو سمجھو، اس کے مکر و فریب کو سمجھو، اس کے بہکاوے میں مت آؤ، تم صرف یہ دیکھو اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے، اپنے آپ کو کسی طرح اسی پر لے کر آؤ، جو شریعت پر اپنے آپ کو لے کر آ گیا، جو اپنے طبیعت کو کھینچ کر لے آیا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو، اور پھر تمام لوگوں کو اگر وہ شریعت کی طرف بلانے والا ہے، اس کا داعی ہے، اس کا مبلغ ہے، تو اللہ رب العزت کا انعام ہے کہ اس کا ایمان مضبوط ہوگا اور وہ اس پر کامیاب ہوگا، اس راستے پر چلنا اس کا آسان ہوگا، اور یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے گا کہ فرشتے آئیں گے اور کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن نفس، اے جس کے دل میں ایمان ہے، جس کے دل میں ایمان ہلکورے مار رہا ہے، اٹھ اور اب مطمئن ہو کر چل اللہ کی طرف، راضی ہو جائے گا تو۔ اب دنیا کی کلفتیں ختم ہو گئی، دنیا کی پریشانیاں ختم ہو گئی، ساری ٹینشن سب ختم ہو گئی، اب چل اللہ کے انعامات کی طرف، جہاں اللہ کا انعام ہے بے شمار ایسا انعام کہ تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، اور جب تو اللہ کے ان انعامات کو دیکھے گا تو تمنا کرے گا کاش کہ میری پوری زندگی صرف دین اسلام پر ہی لگی ہوتی، کاش کہ میں اس پر عمل کیا ہوتا، کاش کہ میں نے اسی راستے میں اپنی جان لگائی ہوتی۔ اس وقت وہ دیکھے گا اور کہے گا، ہر اس لمحے پر افسوس کرے گا جس میں اس نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہو، جس میں اس نے اللہ کی حمد و ثنا نہ کی ہو، جس میں اس نے توبہ نہ کی ہو، جس میں وہ نیک کام نہ کرنے والا ہو، ہر اس لمحے پر وہ افسوس کرے گا جب وہ دیکھے گا کہ اللہ رب العزت جو بخشنے والا ہے، مہربان آقا ہے، وہ تھوڑی تھوڑی باتوں پر بہت پہاڑ کے جیسے، بڑے بڑے پہاڑوں جیسی نیکیاں عطا کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دینا، ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ دینا، ایک مرتبہ درود پڑھ لینا، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینا، آسمان اور زمین کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ اس قدر نیکیاں، اس قدر نیکیاں، اس قدر انعامات۔
اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم کو اور آپ کو دین اسلام پر عمل کرنے والا بنائے، شیطان مردود کی چالوں سے، اس کی فریب کاریوں سے اور اس کی سازشوں سے اور اس کے مکر و فریب سے ہم سب کو بچائے اور دین اسلام پر چلنے والا بنائے، نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار بنا دے، ان کی باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب پر رحم فرما دے، ہم سب کو اپنے سے جوڑ لے یا اللہ، ہم سب کو شیطان مردود کی چالوں سے دور کر دے یا اللہ، ہم کفر سے، شرک سے، بدعات سے تیری پناہ چاہتے ہیں، شیطان کی ہر چال سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم پر انعامات فرما دے اور ایمان کو ہمارے دلوں میں تازہ فرما دے، ایمان کو بڑھا دے اور ایمان پر ہماری موت عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔